1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. نوٹ کیجئے اس بات کو. حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے. اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا. یہ چین ٹوٹی نہیں. 1400 برس آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے. ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے. حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو. ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متفق ہو رہی تھی. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں مانا. بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے. ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے. اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے. یہ ساری اسرائیلی سازش ہے. بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی. اب انتقام یہودیوں کا آیا. یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں. سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصیٰ، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل. اس کو گرا دیا تھا نبوکڈنیزر نے 587 عیسوی میں. دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. آج تک صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے، جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں. اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. لہٰذا وہ ڈسپرس ہو گئے. کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کوئی ایران میں آ گئے. یہ سب اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا. ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے. جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا. لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی. اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے. جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی، ہزاروں نے دی. چنانچہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے منافق بن کر. حالات کا جائزہ لیتا ہے، کہاں پانی مرتا ہے، کس طریقے سے میں ان میں انتشار پیدا کر سکتا ہوں، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتا ہوں. اس نے آ کر دیکھیے تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی ہوا تھا. حضرت عیسیٰ کے دین، اصل دین کو ختم کرنے والے سینٹ پال، جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے سینٹ پال بدترین دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا. لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا رفع سماوی کے بعد، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا. مجھے عیسیٰ کی زیارت ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا. اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ اور حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اس نے جینٹائلز، غیر یہودی جو ہے، ان کے اندر بھی اپنی دعوت و تبلیغ کا معاملہ شروع کیا. نمبر 3 حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے، دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میرے آنے سے شریعت موسوی ختم ہو گئی ہے. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دی موزائک لا. حضرت موسیٰ کی شریعت لاگو رہے گی تم پر. سینٹ پال نے ساکت کر دیا. تو جدید عیسائیت، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس کا میں نے حوالہ دیا دی 100 کا مصنف، وہ کہتا ہے
کہ موجودہ عیسائیت کرسچینٹی نہیں ہے، پولزم ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے، تو پول کا دین ہے۔ ایک شخص نے یہ کام کر دیا۔ اسی طرح کا ایک شخص آیا تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر قریش کے دو گھرانوں کی بڑی پرانی چشمک ہے، بنو امیہ بنی ہاشم، پرانی ان کے اندر قبائلی چشمک چلی آ رہی ہے۔ اسلام نے آ کر اسے دبا دیا، ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں، نسل بعد نسل چلتی ہیں، اندر دبی رہتی ہیں۔ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ۔ اس نے جان لیا کہ یہ بہترین موقع ہے، اگر اس قبائلی عصبیت کو میں ہوا دے سکوں تو مسلمان منقسم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں گے۔ اس نے آتے ہی کہنا شروع کیا خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے، یہ عثمان یہ بنو امیہ میں سے ہے، بنو امیہ کو کوئی حق نہیں ہے خلافت کا۔ دو پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر، وہ نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے۔ حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عثمان تھے بنو امیہ میں سے۔ اب یہاں دکھتی ہوئی رگ کو اس نے چھیڑا، حضور ہاشمی تھے، بنو ہاشم کا حق ہے خلافت، عثمان غاصب ہے معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پچھلے دونوں بھی غاصب تھے، خلافت حق ہے بنو ہاشم کا۔ پھر حضرت علی کی شان میں یہاں تک کہ یہ تو خدا حلول کیے ہوئے علی کے اندر، یہ گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ خدا ہے۔ دیکھیے توحید بھی ختم کی، اس نے تثلیث بنائی تھی اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی نصیری شیعہ دنیا میں موجود ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، دی گاڈ انکارنیٹ، کہ اللہ جو ہے حلول کر گیا تھا حضرت علی کے اندر رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، حضرت عثمان پر تنقیدیں شروع کی، حضرت عثمان کے گورنرز کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے، اڈے بنا لیے بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، اور وہاں بصرے میں کوفے کے امیر کے خلاف اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے خیانت کی، اس نے فلاں کیا، بیت المال پہ ڈاکہ ڈالا۔ اور کوفے میں بصرہ کے امیر کے خلاف، شام میں دمشق میں مصر کے گورنر کے خلاف، اور مصر میں جا کر شام کے گورنر کے خلاف، اور ہر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اب آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں تو اطلاعات بھی نہیں پہنچتی تھی آسانی سے، کئی دن میں جا کر، کئی ہفتوں میں جا کر تو خط پہنچتے تھے، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی بے تار برقی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وائرلیس نہیں، کچھ نہیں۔ لہٰذا یہ فتنہ بڑھتا رہا اندر ہی اندر، اور پھر ہر جگہ سے بلوائی، وہ جو سبائی کہنا چاہیے، وہ مدینے میں آ گئے، گھیرا کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان مستعفی ہو جائے، خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان نے کہا تمہارے کہنے سے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی۔ اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خلاف جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب دیا اس کا، لیکن بلوائی جو ہے اڑے ہوئے تھے۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ وہ عامل تھے، گورنر تھے شام کے، انہیں اطلاع مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں۔ لاکھوں کی فوجیں تھی کھڑی ہوئی۔ حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام سے کے حوالے سے نام آیا ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کے خسرو یا سائرس، اس کی سلطنت سے کم 2 گنا بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے تھے۔ مصر سے عامر بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کا ٹکڑا کر دیا جائے، کبوٹی کر دی جائے۔ حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں تو قصاص لے لینا، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں، مدینے میں بیٹھے ہوئے۔ فرماتے نہیں، ان کے خلاف جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا، یہ میری ذاتی مجھ پر تنقیدیں کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی ہے، میں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون جو نہیں بہاؤں گا۔ لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں لیکن حضرت عثمان نے یہ طے کیا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے خلاف جنگ کرے۔ ہاں یہ میرے دشمن ہے، میری جان لے لیں، جب جان لے لیں گے تو قصاص لے لینا۔ یہ معاملہ ہوا ہے، اور پھر نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ، اور نوٹ کیجئے حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں،
کہ کوئی بلوائی کوئی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل نہ ہو سکے. وہ گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کر آئے ہیں اندر, اور حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے اس حالت میں انہیں شہید کیا ہے. ان کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا ہے روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں, اور انگلیوں کا خون جو ہے اس مصحف پر قرآن مجید میں اس صفحے کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے لگ گئے. یہ حالات ہوئے حضرت عثمان کی شہادت کے, کہ انہوں نے چاہا وہ نظام قائم رہے. یہودیوں کا انتقام, یہودیوں کی سازش, اور ایسی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کہا گیا الفتنۃ الکبریٰ, عظیم ترین سانحہ, عظیم ترین فتنہ. اور اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے, حضرت طلحہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے, کوئی بھی تیار نہیں. کیوں؟ یہ بلوائی ہے اس وقت یہاں پر. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خلیفہ بن جاؤ, تو جو بھی اس وقت خلیفہ بنے گا وہ ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جائے گا. بالآخر حضرت علی نے, ظاہر بات ہے کہ امت کو بغیر امام کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا, بغیر امیر کے نہیں ہوگا تو شیرازہ منتشر ہو جائے گا. اب جو ہونا تھا ہو گیا, حضرت عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن بہرحال اب امت کا نظم تو قائم رکھنا ہے نا. حضرت علی نے بیعت قبول کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن حضرت امیر معاویہ, عمرو بن العاص, ان دونوں نے کہا کہ حضرت علی اگر حضرت عثمان کے خون کا قصاص لے لیں, قاتلان عثمان کو اگر قتل کریں تو ہم بیعت کریں گے. ہم مدعی خلافت نہیں ہے, خلافت علی کی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعض وجوہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ اندوہناک اسلامی تاریخ کا یہ دور ہے. حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی رہی مسلسل. جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ کمانڈ کرتی ہوئی آئی ہیں, طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ ہیں, اور اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی, لیکن وہ جو بلوائی تھے, جو چاہتے نہیں تھے کہ امن ہو, وہ تو در حقیقت اسلام کے حصے بکھرے کرنے کے لیے آئے تھے, اسلام کی مملکت کو تباہ کرنے آئے تھے. انہوں نے فوری طور پر حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر. اب ظاہر بات ہے کہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر کون دیکھ سکتا ہے, آئدر کل اور بھی کل, دو شکلیں دو ہی ہوتی ہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے, قتل ہوئے. الفتنۃ الکبریٰ, عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ, حضرت زبیر دونوں شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی بات تو ختم نہیں ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوج لے کر آئے. پھر جنگ صفین, جنگ صفین, جنگ صفین, 74,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے اور ایک دوسرے کے نوزوں سے ختم ہو گئے. ذرا اندازہ کیجئے, 1 لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گیا. نہ یہودی کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئی, نہ کسی اور کو کوئی حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. آپس میں خانہ جنگی. 4.5 برس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ہے, پورا کا پورا باہمی خانہ جنگی کے نظر ہو گیا. اس میں حضرت علی پر معاذ اللہ کوئی الزام نہیں, رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ, وہ امام حق تھے, لیکن یہ ہے کہ ان کا بے بس ہو گئے تھے, لاچار ہو گئے تھے, حالات پر کنٹرول نہیں ہو رہا. اسی جنگ صفین کے اندر جب ایک تجویز پیش کی گئی کہ لڑنے بھڑنے کی بجائے حکم مان لو, جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے, ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کر لو, وہ آپس میں معاملہ طے کرائیں. لہذا تحکیم کی تجویز کی گئی. حضرت علی نے یہ تجویز پیش کی گئی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے. حضرت علی اس تحکیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے جس میں میں آ رہا ہوں, لیکن بالآخر آپ نے وہ قبول کر لیا. اچھا بھائی, ابو موسیٰ اشعری ہماری طرف سے, عمرو بن العاص معاویہ کی طرف سے, یہ 2 حکم ہیں. اس موقع پر اب تحکیم کیا ہوئی, کیا اس کی شرائط تھی, کیا اس میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت میں تاریخ نہیں بیان کر رہا, بلکہ مجھے اب چوتھے خلیفہ حضرت علی کی شہادت کا پس منظر بیان کرنا ہے. اور ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس دور کی شہادتوں میں سب سے چوٹی پر حضرت عمر کی شہادت, حضرت عثمان کی شہادت, حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اس وقت حضرت علی کے جو حامی تھے انہی میں سے ایک فرقہ علیحدہ ہو گیا کہ یہ تحکیم کفر ہے, ان الحکم الا للہ, حکم کا فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, لہذا یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے. اور اس حد تک چلے گئے کہ جنہوں نے یہ تحکیم کو قبول کیا وہ کافر ہو گئے.
علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، جنہوں نے مانا کافر. یہ لوگ کہلاتے خوارج تھے. یہ حضرت علی کی فوج میں شامل، حضرت علی کے حامی تھے، حضرت علی کی جماعت میں سے تھے. لیکن بس ایک غلطی، جذبات کے اندر آ کر، غصے کے اندر آ کر اس درجے، اور وہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی، ایک جنگ بھی ہوئی، پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی. وہ جنگ نہروان کہلاتی ہے، جن میں کہ ان خوارج کو حضرت علی نے بہت بڑی شکست دی. پھر انہوں نے کانفرنس کی آپس میں بیٹھ کر کہ علی کو یا معاویہ کو فوجی شکست دینا تو ہمارے لیے ممکن نہیں. ایسے کرو کہ ان تینوں کو قتل کر دو. علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص کو بھی قتل کر دو، تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں گے. رمضان سن 40 ہجری اس کا ایک دن معین کر لیا، ایک ہی دن. یہ تینوں جو ہے، عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا مدینے کے اندر، کوفے کے اندر. حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا، اور فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کرے گا. ایک دوسرا شخص عمرو بن العاص پر جا کر حملہ کرے گا اسی دن اسی وقت. ایک تیسرا شخص وہ امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرے گا. عمرو بن العاص اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی اور شخص جو نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیے گئے. حضرت معاویہ پر جو حملہ ہوا وہ اوچھا پڑا وار، وہ جلدی تندرست ہو گئے. حضرت علی ابھی وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، ابن ملجم نے ایک اور ساتھی اپنے ساتھ لے کر حملے کیے ہیں، شدید زخمی کر دیا. حضرت علی نے آواز دی، کچھ لوگ آئے، ایک ساتھی تو دوڑ گیا اور ابن ملجم جو ہے وہ پکڑ لیا گیا. پھر کسی اور نے نماز پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر دی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس ابن ملجم سے قصاص لے لینا، نہ ہو تو پھر میں خود اس کا فیصلہ کروں گا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. یہ شہادتیں میں نے کس کیٹیگری میں ڈالی ہیں؟ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھیے. ایک شہادتیں وہ تھیں جو دور نبوی میں ہوئی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. سورہ شورى کی آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما اوحینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. دین کو قائم کرو. اور میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں وضاحت کرتے ہوئے، دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو، قائم ہے تو قائم رکھو. اس کو گرانے کے لیے شیطانی قوتیں تو پورا زور لگائیں گی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. ابلیس لعین کو تو پسند نہیں کہ اسلامی نظام دنیا میں قائم ہو. وہ تو نوع انسانی کا دشمن ہے، ازلی دشمن، پیدائشی دشمن. لہذا اب وہ جو خیمہ کھڑا ہوا ہے شامیانہ، اسے مضبوط رکھو. آندھی اگر چل رہی ہے تو اس کے بانس پکڑو، اس کی رسیاں مضبوط کرو. یہ ہے دین کو قائم رکھنا. یہ دور جو میں نے گنوایا ہے یہ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس پر جو خارجی حملے ہو رہے تھے ان حملوں کا سد باب کرنے کے لیے یہ بیش قیمت شہادتیں پیش کی گئی ہیں. ہزاروں صحابہ کی جانیں گئی ہیں اور 3 خلفائے راشدین شہید کیے گئے. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو ہمارا سیلاب جا رہا تھا عالمی سطح پر، محمد کے دین کو آگے سے آگے پہنچاؤ، جو حضور خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ کر گئے تھے، میں نے تم پر حجت قائم کر دی، اب تمہیں حجت قائم کرنی ہے پوری نوع انسانی پر. لہذا فلیبلغ الشاہد الغائب. اب جو بھی یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے. یہ اسی کے لیے تو یہ فوجیں نکلی تھیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. ورنہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ ابوبکر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، عمر ہوں، یہ تو درویش تھے، انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. ان کی خوراک عام مسلمان سے زیادہ بہتر نہیں تھی، بلکہ ان سے کمتر رہتی تھی، ادنا درجے کے مسلمان تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیلاب جا رہا تھا اسلام کا، انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کے اندر طاقت جو تھی وہ روک دی گئی. آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہوں گے، اگر کوئی انکلائن ہو، چڑھائی ہو، اور ٹرک جو ہے لوڈڈ ہے، چل رہا ہے، زور لگا کے انجن جو ہے گوں 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 کرتے چل رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ انجن بند ہو جائے ایک دفعہ، اسے کہتے ہیں موشن ٹوٹ گیا. اب یہ ڈرائیور جانتا اس کی جان پر بن گئی، اب اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا آسان کام نہیں ہے. تو اسلامی سیلاب کا کہ جس کے بارے میں کیفیت یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا سیل رواں روکنے والا کون رہ گیا تھا؟ سلطنت کسریٰ ختم ہو چکی تھی، سلطنت روما کی 2 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی. اس کو روکا ہے یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے. 1 لاکھ مسلمان تو ایک دوسرے کی تلواروں سے ہی مارے گئے،
خلافت راشدہ کا یہ نظام یہ پھر ایک سیڑھی نیچے اتر گیا. اس کے بعد دور بنو امیہ شروع ہوا ہے. عارضی سا حصہ یہ ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں روکتا ہوں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں, یہ تمہارا معاملہ ہے. 12 لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. اب حضرت معاویہ کا اور حضرت حسن کا معاملہ شروع ہوا. حضرت حسن نکلے 50,000 کی فوج لے کر, اس وقت سے بہت بڑی فوج لے کر ابھی معاویہ آئے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نواسۂ رسول, اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور سے بہت مشابہ تھے, بہت مشابہ تھے مزاج میں اور شکل و صورت میں, اور کہتے ہیں کہ یہ اوپر کا حصہ جو ہے اس میں بہت مشابہت تھی حضور میں اور حضرت حسن میں. اور حضرت حسن کے بارے میں حضور نے ان کے بچپن میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا. اور وہی معاملہ ہوا. حضرت حسن نے جب دیکھا کہ یہ خون ریزی کب تک چلے گی, انہوں نے صلح کی پیشکش کی حضرت امیر معاویہ کو. امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ جو چاہے شرطیں آپ لکھ دیں میں مانتا ہوں. سادہ کاغذ جسے آپ کہیں گے بلینک چیک. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھ دی, حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لی, جنگ ختم ہو گئی. اب خلافت ہوئی حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت معاویہ اگرچہ جلیل القدر صحابی ہیں, نوٹ کر لیجئے, حضور کے برادر نسبتی ہیں, حضور کے سالے ہیں. ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے. ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں, ابو سفیان کی وہ بیٹی ہے. اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, دعا کی اے اللہ اس معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا اور مہدی ہدایت یافتہ بنا دے. اس کے باوجود حضرت معاویہ کے دور حکومت یا دور خلافت کو خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ انہیں مسلمانوں نے اپنی رائے سے نہیں چنا تھا, اپنے طاقت کے بل پر وہ حکومت جو ہے انہوں نے حاصل کی تھی. چاہے حضرت حسن نے دستبرداری کر کے دے دی, لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے مشورے سے نہیں ہوا تھا. لہذا ان کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے. خلافت راشدہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور مزید شامل کرنا ہو تو 6 مہینے حضرت حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی طاقت کے بل پر نہیں آئے تھے, مسلمانوں نے انہیں چنا تھا. یہ 30 برس بنتے ہیں, اور یہ 30 برس کی خلافت راشدہ کی داستان ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی. اور اس دوران جن مسلمانوں نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جانیں دی ہیں, میں نے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.